السلام علیکم، کیسے ہیں سب اسٹوڈنٹس؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نہم جماعت کے حوالے سے ہم کر چکے ہیں اسباق پنچایت تک۔ اب ہم اگلا چیپٹر دیکھتے ہیں آرام و سکون۔ آرام و سکون سید امتیاز علی تاج نے لکھا ہے اور اس کی صنف ہے ڈرامہ، یعنی کہ ڈرامے کی صورت میں ہے۔ ڈرامہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیز ہے جو کر کے دکھائی جائے۔ ڈرامہ پڑھنے کا نہیں، دیکھنے کا عمل ہے، اور یہ یونانی لفظ سے نکلا ہے، ڈراؤ سے، ٹھیک ہے۔ تو اردو میں سید امتیاز علی تاج اولین ڈرامہ نگاروں میں سے ہیں۔ ان کا تعارف ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو نہیں آنے والی ہر ویڈیو بر وقت ملے اور آپ اچھے طریقے سے اسے دہم جماعت کے کسی بھی کورس کو اچھی طرح سے پڑھ سکیں، کیری کر سکیں اور آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے تیار ہو سکیں۔ سید امتیاز علی تاج 1900 میں پیدا ہوئے اور 1970 میں ان کی وفات ہوئی، یعنی کہ 70 سال جیے تھے یہ۔ سید امتیاز علی تاج لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی ممتاز علی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ آپ نے تلفظ پہ خاص طور پر غور کرنا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا، بلکہ ہمارے ہاں اردو کا تلفظ بہت حد تک بگڑا ہوا ہے اور ہم اس کو علماء پڑھتے ہیں۔ جو لفظ عربی سے آئے ہیں، عربی میں ان کا جو تلفظ ہے اردو میں بھی وہی استعمال ہوگا۔ اس کو ہم علماء نہیں کہہ سکتے، عالم کی جمع علماء، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے امیر ہے، امیر کی جمع امراء۔ چونکہ آپ نحو میں بورڈ کے حوالے سے دیکھا جائے تو واحد جمع بھی آتے ہیں آپ کے، اور اس میں اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کے ضروری ہے کہ آپ ان کو اچھی طرح سے ادا کریں۔ فقیر کی جمع فقراء، شہید کی جمع شہداء، ٹھیک ہے، فرق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عالم کی جمع علماء، شمس العلماء، شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج، علماء عالموں کی جمع، یعنی کہ علم والے بندوں میں جو سورج کی طرح چمکے دمکے، بہت بڑا اعزاز ہے شمس العلماء کا اگر آپ کو خطاب ملا جائے۔ امتیاز علی تاج نے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ اچھے اداروں میں، گورنمنٹ اداروں میں یہ پڑھے۔ اپنے زمانہ طالب علمی میں منفرد انگریزی ڈراموں کے تراجم کر کے اسٹیج پر پیش کیے۔ ابھی اسٹوڈنٹ ہی تھے، زمانہ طالب علمی سے مراد ہے، ابھی اسٹوڈنٹ ہی تھے کہ انگریزی ڈراموں کے ترجمے کرتے تھے۔ 1932 ہے یہ۔ 1932 میں مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی لکھا۔ اب ڈرامہ کا تلفظ بھی دیکھ لیں۔ شروع میں بھی جب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی صنف ڈرامہ ہے تو میں نے بھی میم الف ما سے ڈرامہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، میم ہے ما سے نہیں لکھنا آپ نے، میم الف ما ڈرامہ۔ انارکلی لکھا۔ انارکلی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بہت مشہور تاریخی کردار ہے اور اکبر کے دربار میں تھی، تو اس موضوع کو لے کر چلے ہیں سید امتیاز علی تاج، جو کہ بہت مشہور ہوا۔ ان کے مزاحیہ اسکیچ چچا چھکن کے نام سے شائع ہوئے اور بہت مقبول ہوئے، کامیاب ہوئے، مشہور ہوئے۔ رسالہ تہذیب نسواں اور پھول کے مدیر رہے۔ پھول تو ابھی بھی چل رہا ہے، بچوں کا رسالہ ہوتا ہے، آپ لوگ ضرور اس کو لگوائیں اور پڑھا کریں۔ اس طرح پڑھنے سے آپ کی اردو بھی اچھی ہوتی ہے، اسپیڈ بہتر ہوتی ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ میں خود بھی تخلیقیت جو ہے وہ آ جاتی ہے اور آپ میں لکھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ ریڈیو پروگرام پاکستان ہمارا ہے، ایک پروگرام تھا، وہ آپ نے بھی ریڈیو سے شروع کیا اور ریڈیو کے لیے درجنوں ڈرامے اور فیچر لکھے۔ بہت سی فلمی کہانیاں بھی ان کی تحریر کردہ ہیں۔ وہ مجلس ترقی ادب لاہور کے سیکرٹری بھی رہے، یہ بات آپ انڈرلائن کر لیں، مجلس ترقی ادب کے سیکرٹری رہے تھے۔ تہذیب نسواں اور پھول کو انڈرلائن کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ انارکلی کب آیا تھا، 1932 میں انارکلی لکھا، یہ انڈرلائن کر لیں۔ پھر اس کے بعد یہ تو خیر بہت مشہور اور آسان بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا مشہور اسکیچ کردار کون سا تھا، وہ چچا چھکن تھا، ٹھیک ہے۔ کس کا ہو سکتا ہے، یہ ایم سی کیوز کے لیے تیاری ہے آپ کی، بھائی جو میں چیزیں انڈرلائن کرواتی ہوں نا آپ کو تعارف میں، وہ ایم سی کیوز کے لیے تیار کی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا جا سکے چچا چھکن کس مصنف کا مشہور اسکیچ ہے، کردار ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سید امتیاز علی تاج۔ پھر اس کے بعد اپریل 1970 میں ان کو نامعلوم شخص نے قتل کر دیا تھا، قتل نہیں کہنا، ٹھیک ہے، قتل کر دیا تھا، قتل کر دیا۔
امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں تمام لسانی خوبیاں موجود ہیں۔ لسان زبان، یعنی کہ زبان جو اردو زبان ایک شائستہ اور شیریں اور میٹھی زبان ہے، اس کے قواعد ہیں، اس کے حوالے سے جو زبان کو بہتر کرتی ہیں چیزیں وہ استعمال کرتے تھے، اور یہ خوبیاں ان کے ڈراموں میں موجود ہیں۔ ان کی تحریر سادہ اور بے تکلف ہے، وہ الفاظ کا استعمال بڑے سلیقے سے کرتے ہیں اور معمولی الفاظ کو بھی اتنی خوش اسلوبی سے استعمال کرتے ہیں، خوش اسلوبی اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے، کہ وہ قاری کے ذہن پر گہرا اثر مرتب کرتے ہیں۔ ان کے ڈراموں کی زبان سلیس اور روانی ہے، پانی کی طرح بہتا چلا جاتا ہے۔ جو بھی وہ ڈائلاگ لکھتے ہیں، جو ان کے مکالمے ہوتے ہیں یا جو ان کا کہانی ہے، ڈرامے کا جو فلو ہے، وہ بہت اچھا اور رواں ہے۔ امتیاز علی تاج کرداروں کی تخلیق میں بڑی فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کو نفسیاتی تجزیے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، یعنی کہ ان کے ڈرامے جو لکھے ہوئے ہیں وہ صرف ایسا ہی نہیں کہ طبیعت اور ذہن یا دل کو خوش کرنے کے لیے بس لکھ دی ہیں، بلکہ انہوں نے اس سے باقاعدہ نفسیاتی تجزیہ کر کے کہ کوئی کردار کس موقع پر کیسا سوچتا ہے، کیسا کرتا ہے، یا اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرداروں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ محض کٹ پتلی نہیں ہوتے، کون؟ جو کردار وہ لکھتے ہیں وہ محض کٹ پتلی نہیں ہوتے، بلکہ جاندار، زندہ اور متحرک ہوتے ہیں، یعنی کہ چلتے پھرتے یوں لگتا ہے ہمارے آگے پیچھے آس پاس اس معاشرے میں ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو آپ نے جو باتیں انڈرلائن کرنی ہیں، مطلب جب ہم اقتباس کی تشریح کرتے ہیں تو پھر ہمیں مصنف کا تعارف بھی دینا ہوتا ہے، تو آپ یہ لائن کر سکتی ہیں، لسانی خوبیاں موجود ہیں، یہ کر لیں، تحریر سادہ اور بے تکلف ہے، اور پھر وہ قاری کے ذہن پر گہرا اثر مرتب کرتے ہیں، یا ان کی زبان رواں اور سلیسہ، یہ سارے جو ان کی جو خوبیاں ہیں، میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو مصنف کی رائٹنگ سکلز ہیں، تحریر کی خوبیاں ہیں، لکھنے کا جو ان کا طریقہ ہے جو مشہور ہے، اس چیز کو آپ نے تعارف میں لکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک خوبی، یہ دوسری خوبی، یہ تیسری خوبی ہے ان کی، یہ ان کی چوتھی خوبی آ گئی، پانچویں خوبی آ گئی، چھٹی خوبی آ گئی۔ ان کی 6 خوبیاں تو صرف اس پیراگراف میں بیان ہوئی ہیں، آپ اس میں سے کوئی بھی 2-3 لائنیں لے کے اپنی تشریح کر سکتی ہیں جب اقتباس کی تشریح کریں۔ پھر اس کے بعد یہ 7ویں خوبی ہے، یہ بھی ان کی خوبی ہے لکھنے کی، یہ بہت بہترین لائن ہے، یہ آپ لکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر کسی نے اپنے اپنے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں 8 خوبیاں، اس کے بعد 9ویں خوبی، امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں چستی، برجستگی اور بے ساختگی ملتی ہے۔ یہ ہو گیا ان کا 9واں رائٹنگ سٹائل کی جو ایک خوبی ہے۔ کسی ڈرامے کی کامیابی کا دار و مدار اس کے مکالموں پر ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مکالمہ نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی۔ ان کے ہاں جذبات نگاری کی ایسی حسین مثالیں ملتی ہیں جو اردو کے ڈرامائی ادب میں بہت کم دستیاب ہیں۔ اب یہ ان کا 10واں پوائنٹ آپ کر لیں، 10 کم از کم امتیاز علی تاج کی خوبیاں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ جذبات نگاری، انسانوں کے جو جذبات ہیں وہ اتنے خوبصورت طریقے سے لکھتے تھے کہ باقی ڈرامائی ادب میں وہ بہت کم ملتے ہیں۔ ان کا ایک معروف ڈرامہ آرام و سکون اس کی واضح مثال ہے، واضح نہیں کہنا اس کو، ٹھیک ہے، تلفظ صحیح پڑھا کریں آپ لوگ، واضح نہیں کہنا، واضح مثال ہے، کھلی، روشن، عیاں۔ سب سے بہترین مثال سمجھ لیں کہ ان کی آرام و سکون ہے، کہ ان کے مزاح میں کہیں کوئی تکلف نظر نہیں آتا، اتنے مزاحیہ انداز میں یہ ڈرامہ لکھا گیا ہے کہ ہمیں اس میں بناوٹ یا تصنع یا کوئی تکلف نظر نہیں آتا، بلکہ یوں لگتا ہے کہ واقعی ہمارے معاشرے میں یوں ہوتا ہے، ایسا ہی چلتا ہے۔ بس انہوں نے معمول کے واقعات اور کرداروں کے سیدھے سادے مکالموں سے مزاح پیدا کیا ہے، کسی دوسرے کا مذاق نہیں اڑایا، اور نہ طنز کے تیر چلائے ہیں، نہ پھکڑ پن ہے، نہ سوکیانہ پن ہے، یعنی کہ برے طریقے سے نہ گھٹیا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ معمول کے واقعہ جو ہماری عام زندگی ہے، روزمرہ روٹین ہے، وہ معمول کے واقعات کہلاتے ہیں، اور مکالمے بھی وہی ہیں عام، لیکن ان میں بھی مزاح پیدا کیا۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ان کا تعارف۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی سید امتیاز علی تاج کے حوالے سے کہ وہ اردو ادب کے ڈرامہ
صنف جو ڈرامہ ہے اس میں کتنا اعلیٰ اور عمدہ مقام رکھتے ہیں، اور ان کی یہ خوبیاں ہیں، اتنی زیادہ خوبیاں ہی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ آپ کے سلیبس میں شامل کیے گئے، آپ کو بتایا گیا کہ ہمارے اردو میں کیسے کیسے صاحب اسلوب اصحاب موجود ہیں جو کہ بہت اچھا اور عمدہ لکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں چونکہ ڈرامہ طویل ہے، تھوڑا ہم اب پڑھتے ہیں اور پھر تھوڑا اس کے نیکسٹ پارٹ 2 میں آپ کو ویڈیو شیئر کروں گی، اس میں آپ کریں، اس لیے آپ سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ مقاصد تدریس کیا ہیں؟ طلباء کو سنجیدہ تحریر اور مزاحیہ تحریر کے فرق سے روشناس کرانا۔ روشناس لفظ ہے، اصل میں روشناس نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اچھی طرح سے آپ دیکھ لیں، روشناس۔ طلباء کو بتائیں کہ سنجیدہ اور مزاحیہ کیسا ہوتا ہے۔ سنجیدہ آپ نے پڑھے ہیں، پیچھے پنچایت بھی پڑھا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، وہ سنجیدہ لکھی گئی تحریریں ہیں، اور یہ مزاحیہ ہوگا۔ طلباء کو بتانا کہ مزاحیہ تحریر صرف ہنسنے ہنسانے کی چیز نہیں بلکہ اس کے بین السطور پوشیدہ پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بین السطور، سطور سطر کی جمع، سطر کہتے ہیں لائن کو، جو ایک لائن یہاں پہ مکالمے لکھے گئے ہیں بین السطور، ان سطروں کے پیچھے کیا بات ہے، اصل میں پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں مصنف۔ لکھا تو سامنے جو بھی ہے مزاحیہ انداز میں لکھا، لیکن اس کے پیچھے ایک خاص مقصد ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ طلباء کو، آپ لوگ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ان باتوں کے لکھنے کا مقصد کیا ہے، وہ ان جملوں کے پیچھے، ان مکالموں کے بیک گراؤنڈ میں کیا بات ہے جس وجہ سے یہ مکالمے لکھے گئے ہیں۔ طلباء کو انسانی معاشرے کے مختلف کرداروں کے بول چال سے روشناس کرانا۔ اس میں تین چار بلکہ کریکٹرز، کردار جو بھی آئیں گے، ان کی بول چال کیسی ہوتی ہے معاشرے میں، وہ کیسا اپنا زندگی گزار رہے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاؤں گی۔ طلباء کو مکالمہ نگاری کے فن سے متعارف کرانا۔ اس مزاحیہ تحریر کے توسط سے بیمار کی تیمارداری کے طریقے اور سلیقے سے آگاہ کرنا۔ 5واں پوائنٹ بڑا اہم ہے، سبھی اہم ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھیں خاص طور پہ اس مزاحیہ تحریر کی وجہ سے توسط، رابطہ، وسط، درمیانی تعلق جو ہے اس تحریر اور آپ کے درمیان جو ایک تعلق ہے، اس کی وجہ سے آپ کو یہ بتانا، یہ طریقہ سکھانا، آپ کو یہ ادب آداب سکھانا ہمارا مقصد ہے کہ اگر ہم کسی بیمار کے پاس اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس کا حال احوال پوچھنے، اس کا پتہ لینے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا طریقہ اور سلیقہ اختیار کرنا چاہیے، اس کو خاص طور پہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں جی ڈاکٹرز، یہ دیکھیں یہ اس طرح مکالمہ نگاری، ڈاکٹر، بیوی، ڈاکٹر، ٹھیک ہے، میاں بھی آ گئے ہیں، اور جو آپ چونکہ 9th کلاس میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ قواعد و انشاء میں بھی آپ کے مکالمے شامل ہیں، وہاں بھی کریکٹر ہوتے ہیں، ان کے ڈائلاگ ہوتے ہیں، اور مکالمے ہمیشہ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے، ان میں زیادہ مشکل بات نہیں کرنی چاہیے کہ بات کا پتہ ہی نہ چلے کہ کون کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں، اس لیے یہ بہترین طریقہ کار ہے کہ آپ دیکھیں کہ مکالمے کا سٹائل کیا ہے۔ شروع ہوتا ہے جی، اور پھر ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے۔ تردد کا مطلب نوٹ کریں، فکر یا پریشانی، ٹھیک ہے، میں نے اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، معائنہ کرنا، چیک اپ کر لینا۔ صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ تکان، تھکن یا تھکاوٹ، حرارت یعنی کہ بخار۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ غالباً کا مطلب شاید آپ کے ہسبینڈ نے، آپ کے خاوند نے، آپ کے شوہر نے کام بہت زیادہ کیا ہے، اس لیے ان کو تھکاوٹ ہو گئی ہے اور ان کو تھوڑا سا بخار ہو گیا ہے۔ بیوی کیا کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ اب یہ جو ہے نا کب گئے جاتے ہیں، یہ MCQs کے لیے بہت اہم ہے، ویسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ 10 بجے جاتے ہیں اور شام 7 بجے آتے ہیں، انڈر لائن کریں اس چیز کو اور بے شک ٹک لگا لیں، آپ کو پتہ چلے کہ MCQs کے حوالے سے یہ بات اہم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آ سکتی ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ کبھی تو بیوی جو ہے وہ شکایت کے کر رہی ہے کہ یہ اب نہیں، یہ ہمیشہ سے ہی ایسے کرتے ہیں کہ بہت کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر، جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزرا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے یہ وجہ ہے کہ الجھنیں جو ہیں کاروبار کی، الجھن کا مطلب پریشانیاں، ٹھیک ہے، کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں ہیں، تو ان کو بھلا کر، ان کو چھوڑ چھاڑ کر ذرا آرام کریں گے تو طبیعت بحال ہوگی، بہتر ہوگی، ٹھیک ہے، بحال کا مطلب بہتر ہونا، پھر سے ٹھیک ہو جانا۔
बेहतर होना या फिर से ठीक हो जाना। बीवी क्या कहती है, 20 मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो। 20 मरतबा कहना, ये मुहावरतन हम भी एक बात को कह रहे हैं तो कहते हैं कि तुम्हें 20 दफ़ा कह चुके हैं या 100 दफ़ा कह चुके हैं, ठीक है। ये मुहावरतन ये बात इस्तेमाल होती है। इसका मतलब है कई बार कहना, कई बार कहना, बार बार कहना कि इतना काम ना किया करो। नसीब दुश्मना, दुश्मनों का नसीब हो क्या कि सेहत से हाथ धो बैठोगे। जब आपने कोई ऐसी बात करनी है कि जिसमें इतनी अच्छाई और भलाई नहीं है तो उसके लिए पहले बोला जाता है कि नसीब दुश्मना, यानी कि दुश्मनों के नसीब, नसीब दुश्मना, दुश्मनों का नसीब। सेहत से हाथ धो बैठोगे, हाथ धो बैठना मुहावरा है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मुहावरे कहाँ कहाँ कदम कदम कैसे इस्तेमाल होते हैं, आपको रोज़मर्रा गुफ्तगू में भी इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह आप जब आप उर्दू बोलेंगी ना तो फिर आपके सुनने वाले जो आसपास हैं, आपके घर में आपके वालिदैन, आपके बहन भाई हैं, वो बहुत खुश होंगे कि कितनी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं। तो इस तरह आप अपने छोटे छोटे से मुहावरे जो हैं वो गुफ्तगू में शामिल किया करें। मगर खाक असर नहीं होता, अब खाक असर ना होना ये भी मुहावरा है, यानी कि बिल्कुल भी असर ना होना। हाथ धो बैठना का मतलब मैंने आपको बताया महरूम हो जाना, खो बैठना। नसीब दुश्मना, सेहत से हाथ धो बैठोगे मगर खाक असर नहीं होता। अल्लाह आपके दुश्मन को ये नसीब करे लेकिन आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, लेकिन इन्हें असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह ज़ोरों पर है। बेतरह बुरी तरह से, यानी कि बहुत ज़्यादा काम है, ज़ोरों पर है, बहुत ज़्यादा होना। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब ये देखिए डॉक्टर की नसीहत भी बहुत अच्छी है कि अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा आराम नहीं करेंगे तो फिर हम एकदम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे और फिर उसके लिए ज़ाहिर है हमें ज़्यादा दिन फिर छुट्टियाँ करनी पड़ेंगी और फिर काम का कितना हर्ज होगा, इसलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। बीवी, ये बात आपने उन्हें भी समझाई? मैंने कहा, सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मियाँ, जी हाँ, मैंने समझा कर अच्छी तरह ताकीद कर दिया है कि दिन भर खामोश लेटे रहें। ताकीद करना का मतलब आप नोट करें, ताकीद करने का मतलब है नसीहत करना, ज़ोर देकर कहना। बीवी, तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी तो हो। जी नहीं, अभी उन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से मेरी हदायत पर अमल करेंगे। और दवा किस किस वक्त देनी है, अब ये बीवी पूछ रही है। डॉक्टर साहब कहते हैं, जी नहीं, दवा की मतलब ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दवा की, क्योंकि इन बिल्कुल या हरगिज़, क्योंकि इन्हें सिर्फ थकावट है, उस वजह से खुद ही ठीक हो जाएंगे आराम करने से। बस आप सिर्फ उनके आराम और सुकून का ख्याल रखिए। ग़िज़ा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी, तो फिर इजाज़त, फ़ीस मैं आपको भिजवा दूँगी, इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। ऊंची आवाज़ से पुकार कर, ये स्पेशली देखिए उन्होंने कोसैन में लिखा है ख़ास बात। अरे लल्लू, अपने ये मुलाजिम का नाम है लल्लू, ऊंची आवाज़ में उन्होंने पुकारा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए। अब देखें नौकर तो ज़ाहिर है ज़रा दूर है, वो उनके पास थोड़ी ना कमरे में बैठा हुआ है, तो इतनी ऊंची आवाज़ में उसने पुकारा है। तो अभी डॉक्टर ने कहा था कि इन्होंने खामोश लेटे रहना है, आराम करना है, तो आराम और सुकून ये देखें ऊंची आवाज़ में पुकारेगी तो कहाँ से आएगा। एक बात अर्ज़ कर दूं बेगम साहब, मरीज़ के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए। देखिए अभी डॉक्टर उधर ही था, उसने बता दिया कि भाई शोरगुल नहीं करना, आसाब पर इसका बहुत मुज़र असर पड़ता है। खामोशी आसाब को एक तरह की तक़वियत बख्शती है, तक़वियत, ताकत, ठीक है। तो मुज़र असर पड़ता है, मुज़र का मतलब नुकसानदेह, आसाब का मतलब पट्ठे, पट्ठों पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए आपने यहाँ पे शोर नहीं मचाना। मुझे क्या मालूम, नहीं डॉक्टर साहब आप इत्मीनान रखें, इनके कमरे में परिंदा पर न मारेगा। मुलाजिम आता है, मुलाजिम का नाम क्या है, लल्लू, ये भी आप नोट कर लें, आपको पता होना चाहिए। हुजूर, उठा लो ये बैग। तो आदाब, आदाब। डॉक्टर और मुलाजिम जाते हैं करीब आकर, यानी कि अब ये अपने हमद के करीब गई है बीवी और कहती है, मैंने कहा सो गए क्या? यूं ही चुपका पड़ा हुआ था। चुपका यानी कि खामोश, ये चिपका ना पढ़ लेना आप इसे, ठीक है। चुपका पड़ा होना, खामोश लेटे होना।
ہی کر رہا ہے، اس کا بھی بالکل دل نہیں کر رہا بولنے کو۔ بیوی بس 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 چپکے ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں گے نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تھکان ہوتی ہے، تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ میاں کراہتے ہوئے۔ اب کراہتا بندہ کب ہے؟ جب اسے تکلیف ہو، یعنی کہ اس کو بیوی کا اتنا بات کرنا بھی تکلیف دے رہا ہے، لیکن بیوی کہاں باز آ رہی ہے؟ بیوی کیوں؟ بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ بدن ٹوٹنا بخار میں آپ کو پتہ ہے بدن ٹوٹتا ہے، یعنی کہ درد کرتا ہے، اور جسم میں درد ہو جب تو پھر اس کو تب کہا جاتا ہے بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ بدن ٹوٹنا کا مطلب ہے جسم میں درد ہونا۔ میاں بیوی کو ہو تو دبا دوں، میاں بیوی سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں، اچھی بات ہے، کراہتا ہے، یعنی کہ بس باتیں ہی کرتی جا رہی ہے، اگر اس کو تکلیف ہے تو دبا بھی نہیں رہی، اور پھر وہ جانے کا کہہ رہی ہے تو وہ کہتا ہے چلو اچھا کہ تم چلی ہی جاؤ۔ اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اچھا بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں، گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ کے یہاں میز پر رکھی تھی، اللہ جانے یہ کون اللہ ہمارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ کنڈی کی آواز، ٹک ٹک ٹک، باہر سے کنڈی کی آواز آتی ہے، کون ہے یہ نامراد؟ اب دیکھیں اسی کے کمرے میں ہے، گھنٹی ڈھونڈ رہی ہے اور شور مچاتی جا رہی ہے۔ ارے للو دیکھو یہ کون کباڑ توڑے جا رہا ہے؟ للو دور سے بولتا ہے، کیا ہے؟ سکا ہے بیوی جی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اتنی باتیں پھر یہاں پہ ہو رہی ہیں اور اس کو بالکل نہیں، اللہ ہمارا مطلب کوسنا دیا جا رہا ہے کہ میاں کو میرے آرام کی ضرورت ہے، اور لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ ہمارا باہر کوئی آ گیا شور مچانے، اپنے شور کا اسے نہیں اندازہ ہو رہا، لیکن باہر جو کنڈی کھڑکا رہا ہے اس کو اللہ ہمارا یعنی کہ کوسنا اور بد دعا دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ نامراد، نامراد بھی کوسنے کے معنوں میں ہی آتا ہے بدبخت۔ کواڑ کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، دروازے کو کون توڑ رہا ہے، اتنی زور سے کون کھٹکھٹا رہا ہے، وہ دروازہ توڑنا کہلاتا ہے۔ سکا ہے بیوی جی، سکا کون ہوتا ہے؟ ماشکی، پانی والا۔ بیوی سکا، گھر میں بہرے بستے ہیں جو کم وقت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، اللہ ہمارا کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا۔ اب دیکھیں اتنی باتیں وہ اونچی اونچی آواز میں کرے جا رہی ہے، اتنا شور تو اس سکے نے نہیں کیا جتنا بیوی کر رہی ہے۔ اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی، میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، کان پر جوں نہیں ریگتی، محاورہ کان پر جوں نہ ریگنا یعنی کہ بالکل اثر نہ ہونا اور کچھ اثر نہ ہونا۔ ارے بھائی اب بخشو اسے، میاں اتنی باتیں سن کے تنگ پڑ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جان چھوڑ دو، بخشو یعنی کہ جان چھوڑ دو اس کی، معاف کر دو، درگزر کرو۔ بیوی بخشوں کیسے؟ ذرا ترا دو تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں، ذرا طرح دو، طرح دینا محاورہ ہے، ڈھیل دینا، ٹھیک ہے، ڈھیل یعنی کہ میں تو اس کو کھینچ کے ہی رکھوں گی، میں نہیں اس کو معاف کروں گی، میں نہیں بخشوں گی۔ میاں کراہتے ہوئے، اب بیچارے کو دیکھے تکلیف ہو رہی ہے، کیوں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ للو سے کہوں آ کر دبا دے، یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیے آپ سے آپ آ گئی یہاں، انگیٹھی کی بات ہو رہی تھی پچھلے صفحے پہ، آپ کو یاد ہونا چاہیے گھنٹی کی، کہ گھنٹی وہ اس کو دینا چاہ رہی ہے کہ میں یہاں سے جاتی ہوں، لیکن اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو پھر آپ نے گھنٹی بجانی ہے، تو گھنٹی ڈھونڈ رہی تھی جب ماشکی آ گیا تھا، تو انگیٹھی برتن جہاں پہ وہ ایسی جگہ جہاں پہ آگ رکھ کر جلائی جاتی ہے نا سردیوں میں، وہ انگیٹھی کہلاتی ہے۔ آپ بتائیے آپ سے آپ یہ آ گئی یہاں، یعنی کہ خود سے تو نہیں یہ گھنٹی یہاں پہ آئی، پاؤں تھے اس کے، یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں، کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا، اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ کیوں لگاتا کیوں ہے۔ للو، ارے للو دیکھیں شور اس کے کمرے میں مچاتی جا رہی ہے، ارے بھائی کیوں ناحق گل مچا رہی ہو، ناحق بلا وجہ، گل مچانا شور مچانا، گل نہ پڑھنا اسے، ٹھیک ہے، گاف اور غین کی آواز میں فرق ہوتا ہے، اس کو ملحوظ ہاتھ رکھا کریں، گل مچانا شور مچانا۔ اب اتنی دیر سے وہ ساری باتیں سن رہا تھا، اب اس نے کہہ ہی دیا کہ شور نہیں کرو۔ گھنٹی رات میں نے خود بستر پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی، کراہتا ہے، تم نے؟ اے ہے وہ کیوں؟ ننا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا تھا، کراہتا ہے پھر، ٹھیک ہے، ننا یعنی کہ ان کا چھوٹا بچہ، الجھنا دل گھبرانا، دم الجھنا دل گھبرانا۔
للو آتا ہے تو آ کر مجھے بلایا ہے بیوی جی، کمبخت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ گودام سے ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ لے جی، وہ گودام کیا ہوتا ہے؟ اناج رکھنے کا کمرہ ہوتا ہے جس کو سٹور کہہ لیں۔ ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا وہ، ریٹھا بھی آپ کو پتہ ہے آملہ ریٹھا سکہ کا، ٹھیک ہے۔ صبح سویرے کہا تھا کمبخت تجھے اب تک ریٹھے مل نہیں چکے؟ صبح کا کہا ہوا ہے تو اب جا کے دوپہر میں جب کہ اس کو آرام کی بھی ضرورت ہے تو اس کو ریٹھے کوٹنے کا خیال آ گیا۔ جی مہلت بھی ملے، یعنی کہ وقت بھی تو ملے، موقع بھی تو ملے، مہلت کا مطلب موقع۔ ادھر گودام میں جاتا ہوں ادھر کوئی بلا لیتا ہے، یعنی کہ مجھے فرصت ہی نہیں ہے، کبھی کوئی بلا لیتا کبھی کوئی بلا لیتا ہے۔ ہاں بڑا کام رہتا ہے نا، بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ سر کھجانے کی فرصت نہ ملنا محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے وقت ہی نہ ملے تو وہ سر کھجانے کی فرصت نہ ملنا۔ باغ یہاں سے نکل جا کر ریٹھے ڈھونڈ، للو جاتا ہے تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرہانے رکھ جاتی ہوں۔ میاں کراخ کر مسلسل تکلیف میں ہے، بیچارہ پریشان ہے۔ کواڑ بند کرتی جانا، یعنی کہ دروازہ بند کر کے جانا، پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا؟ اب دیکھو بہت اپنی طرف سے بیوی خیال رکھ رہی ہے، لیکن کام دیکھیں اس کا، یہ عام اور روزمرہ کی روٹین ایسے ہوتی ہے ہماری۔ ہم نے تعارف میں پڑھا ہے کہ وہ روزمرہ کے واقعات سے انہوں نے مذاق پیدا کیا ہے، جان ہی نہیں چھوڑی۔ میاں تنگ آ کر، نہیں بابا نہیں، میں نہیں گھبراؤں گا، تم بس یہاں سے چلی جاؤ، یہ مقصد ہے اس کا۔ ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں؟ کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو یہ نیچے پڑا ہوا ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو۔ میلٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگودانے کی کھیر، کیا تیار کرا دوں اس وقت کے لیے؟ اب دیکھیں اس کو ایک نیا خیال آ گیا کہ بھائی کچھ کھانا پینا بھی دینا ہے، اور پھر وہ دوبارہ سر کھانا شروع ہو جائے گی اس کی، ٹھیک ہے۔ نارنگی کیا ہوتا ہے؟ مالٹے کا رس۔ تو میلٹڈ ملک کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ خشک دودھ اور اس میں چینی کا شیرہ بنا کر ایک شربت بنایا جاتا ہے، میلٹڈ ملک کہلاتا ہے۔ وہ انہوں نے کہا ساگودانہ بھی آپ کو پتہ ہے بیماروں کو دی جاتی ہے، نرم غذا ہے۔ ساگودانے کی کھیر کیا تیار کر میاں جو جی چاہے۔ اس میں میرا جی چاہنے کا کیا سوال؟ کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ جی چاہے جو آپ کا دل کرے بنا دیں، بس آپ یہاں سے جائیں۔ میاں جان چھڑانا چاہ رہے لیکن وہ بھی ٹلنے والی چیز نہیں ہے۔ ساگودانہ بنا دینا تھوڑا سا۔ میاں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جان چھڑاؤں، ساگودانہ بنا، بس اس سے کیا بنے گا؟ یخنی پی لیتے تھوڑی سی، چوزے کی یخنی بنوائے دیتی ہوں، مقوی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے مقوی نہیں پڑھنا، مقوی طاقتور۔ چوزے کی یخنی، یخنی آپ کو پتہ ہے کہ گوشت ابال کر اس کو ابلے گوشت کا جو پانی ہوتا ہے وہ یخنی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ساگودانہ اس نے کہا تھا تو تم بنا دو، نہیں، اب اگلے سے اگلا سوال شروع ہو گیا۔ میاں پھر جان چھڑانے کی کہتا ہے بنوا دو، وہ بھی بنوا دو۔ بیوی 2 قدم چلتی ہے پھر، مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزا بازار سے منگوانا ہوگا، اس للو کو تو جانتے ہو بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے۔ دیکھیں پھر اس کا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ وہ بیچارہ کہتا ہے کہ چاند چھوڑ دو، اب میری بس کر دو، تو پھر یوں کرتی ہوں تو ساتھ ہی آتا ہے صحن میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے، شور اونچی آواز میں۔ ارے بھائی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی؟ بیوی ننھا ہے آپ کا، یعنی کہ آپ کا ہی چھوٹا بیٹا ہے، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے کر آیا تھا، نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے اور نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے، یعنی کہ گاڑی ٹوٹتی بھی نہیں ہے اور آپ کے بیٹے کا دل بھی نہیں بھرتا۔ تو دل بھرنا یعنی کہ اکتا جانا، دل بھرنا اکتاتا نہیں۔ ارے میں نے کہا ننھے، نہیں مانے گا نامراد، چھوڑ اپنی اس پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے پھر رہا ہے، صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے ہی میں نہیں آتا، چولہے میں جھونک دوں گی اس کمبخت کو۔ کس کو؟ گاڑی کو، ٹھیک ہے، ننھی گاڑی کو، ننھے کا نہیں۔ اتنا خیال بھی نہیں آتا، ابا بیمار پڑے ہیں، شور و گل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے، دوسروں کا شور ہے، اس کو اپنا بولنا اور بار بار سوال کرنا کوئی شور نہیں لگا، ٹھیک ہے۔ چولہے میں جھونکنا یعنی کہ توڑ دوں گی، پھوڑ دوں گی یا ایندھن بنا دوں گی، ختم کر دوں گی۔ وہ پھر بیچارہ کرا رہا ہے، کم نہیں ہوا درد؟ تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ پھر ننھے کی پٹ پٹ کی آواز، پھر وہی نہیں مانے گا نامراد، ٹھہر تو جا۔ غصے میں جاتی ہے، میاں کراتا ہے، دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے، پہلے تو کمرے میں کھڑی شور مچا رہی تھی، اب دور گئی ہے اس کو ڈانٹنے تو وہ بھی ظاہر ہے شور ہے۔ چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ، بچہ رونے لگتا ہے، چپ نامراد، اتنا خیال نہیں ابا بیمار پڑے ہیں، دوسروں کو کہتی جا رہی ہے ابا بیمار ہے ابا بیمار ہے۔
ڈاکٹر نے کہا ہے شور و غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی، چپ، خبردار جو آئندہ آواز نکالی ہے. ظاہر ہے اس کو بہت اونچی آواز میں ڈانٹ رہی تھی، ایسے نہیں بول رہی تھی جیسے میں بول رہی ہوں. گلا گھونٹ ڈالوں گی. مختلف دھمکیاں دی جا رہی ہیں بچے کو. بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے. کم وقت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈھنگا ہے. چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو. بے ڈھنگا یعنی کہ بے سرا، بے ترتیب، کسی کام کا کھیل نہیں ہے یہ جو پٹ پٹ جو لگائی رکھی ہے. کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے. میاں اس ہنگامے سے زچ ہو کر کراہے جا رہا ہے. زچ ہونا، تنگ آ جانا. بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے. لو، اگر بیوی گئی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جھاڑو پھرنے لگ گئے کمرے میں. ٹھیک ہے، آج کے لیے ہم یہ صفحہ نمبر 50 تک ہی پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو آگے سے بھی مزید کرواؤں گی اور مختلف سوالوں کے جواب جو آخر میں مشق ہے وہ حل کرواؤں گی. ویڈیو دیکھ کر آپ لائک ضرور کیجئے. ویڈیو پہ لائک کا بٹن ضرور دبائیں. اس میں آپ کنجوسی مت کیا کریں بلکہ کمنٹ بھی دیا کریں، اور اس کے علاوہ سبسکرائب کریں، میرا چینل شیئر کریں. اللہ حافظ.